السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام تر دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ 9th کلاس کی اردو کا اتنے پیارے ٹیسٹ پیپر شو کرنے لگا۔ انشاءاللہ آپ جلدی سے جلدی انہیں یاد کریں اور اپنے جو تیاری ہے اسے کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ آپ صرف کچھ ہی دیر رہ گئی آپ کے پیپر ہونے میں، صرف کچھ ہی دیر رہ گئی ہے۔ یہ میں جو آپ کو بتانے والا صرف فنگر پرنٹ پہ چیزیں بتاؤں گا، اتنی زیادہ چیزیں، اتنا بمبار نہیں بتانے والا، صرف آپ کو تمام تر آپ کا جو اردو کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کر دوں گا اسی ویڈیو میں۔ صرف یہ 10 منٹ کی ویڈیو آپ کے لیے آپ کی پوری اردو کی بک کی جو مکمل تیاری ہے وہ انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے جو بھی دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ 9th کلاس اردو گیسٹ پیپر 2024 سب سے جو امپورٹنٹ کلاس ہے وہ کون کون سے، صرف آپ نے یہ یاد کریں: ہجرت نبوی کا، نمبر 2 کاہلی کا، اس کے بعد نمبر 3 پنچایت، اور نمبر 4 آرام و سکون اور قدر ایاز۔ یہ صرف 5 آپ نے کلاسیں یاد کرنے، باقی سارے کلاسوں کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ یہ 5 میں سے انشاءاللہ آپ کو ایک یا دونوں ہی انہی میں سے آئیں گے۔ اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد بات کر لی جائے تو مرکزی خیال آپ کو کہاں سے آنے والا، صرف آپ نے 2 چیزیں یاد کریں: نعت اور برسات کی بہاریں۔ صرف یہ 2 یاد کریں، نعت اور برسات کی بہاریں۔ انشاءاللہ مرکزی خیال آپ کو انہی میں سے آئے گا۔ اس کے بعد خطوط کی اگر بات کر لی جائے تو خطوط: والد کے نام خط نتیجے کی اطلاع کے لیے، والد کے نام خط ہے نتیجے کی اطلاع کے لیے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو خطوط کا پیٹرن ہے وہ کلیئرلی یاد کر کے جانا۔ خطوط کا جو پیٹرن ہے، یعنی کہ خط لیٹر کا جو پیٹرن ہوتا ہے، اس کے انشاءاللہ 5 سے 6 نمبر فکس ہوتے ہیں، تو آپ نے انہیں ضائع نہیں کرنا۔ ایک بار دوبارہ ریویژن کریں، ایک بار اسے اچھے سے لکھ کے اس کی اچھی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کا جو پیٹرن ہے وہ کلیئر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لیٹرز کو یاد کرنا: والد کے نام خط، چاچا کے نام خط خیریت معلوم کرنے کے لیے، چھوٹے بھائی کے نام خط پڑھائی میں دلچسپی کے لیے تلقین، چھوٹے بہن یعنی کہ چھوٹی بہن کے نام خط امتحان میں کامیابی کے لیے۔ آپ بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتا ہے، دونوں لیٹر سیم ہے۔ جو بھائی ہے وہی بہن کا لیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں اگر آپ نے چھوٹے بھائی کا لیٹر یاد کیا ہے تو اگر ایگزام میں بہن کا آ جاتا ہے کہ چھوٹی بہن کے نام خط لکھو، تو آپ نے جہاں بھائی لکھنا وہاں بہن لکھ لیں، تو دونوں لیٹر سیم ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک یاد کر لو، دونوں کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ بڑی بہن کے نام خط تاریخی عمارات کی سیر کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوست کے نام خط ادھار دی گئی رقم واپس مانگنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھے آپ کے خطوط۔ اس کے بعد کہانیوں کی بات کر لی جائے تو یہ صرف 5 کہانیاں بتانے لگو۔ 5 کہانیاں انشاءاللہ امپورٹنٹ ترین ہیں۔ ایک گیدڑ کی مکاری، جس کا کام اسی کو سانجھے، قوم کی خاطر احساس، جھوٹ کی سزا، سچ کی برکت۔ تو یہ جو کہانیاں، ان کے مورل جو ہوتے ہیں نا، نتیجہ جنہیں کہتے ہیں اینڈ پہ، تو وہ لازمی یاد کریں۔ وہ تقریباً 2 3 4 نتیجے نکلتے ہیں ایک کہانی کے، تو جتنے نتیجے نکلتے ہیں وہ تمام تر آپ نے اچھے سے یاد کرنے، کیونکہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ اس نتیجے سے بھی کہانی کو پوچھ سکتا ہے۔ وہ 2 3 4 جو بھی نتیجے اس کے نکلتے ہیں، ان نتیجوں سے بھی اس کہانی کے متعلق وہ پوچھ سکتا ہے، تو آپ نے نتیجوں کو اچھے سے یاد کرنا، کہانی کو اچھے سے یاد کر لینا۔ اس کے بعد بات کر لیجیے مکالمے کی۔ مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ لکھنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مکالمے کا جو پیٹرن ہے وہ اسے بھی اچھے سے یاد کر لیں۔ مکالمے سب سے پہلے سلام لینا ایک دوسرے سے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد میں انہوں نے اصل جو اپنا مدعا ہے، یعنی کہ اصل جو ان کا جس سے ریلیٹڈ وہ مکالمہ کر رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے آ جانا ہے، جیسے مریض اور طبیب۔ پھر انہوں نے دوائیوں وغیرہ کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دینی ہے، اور اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے خدا حافظ، اللہ حافظ، تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، یہ وہ وغیرہ آپ نے اینڈ پہ بھی لکھ دینا ہے۔ تو آپ کا یہ جو مکالمے کا پیٹرن ہے نا، یہ بھی اچھے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ہر پیٹرن میں، ہر مکالمے میں بھی ایسے ہی لکھنا ہے، اوپر سلام لینا، خیریت دریافت کرنی ہے، اور نیچے بھی خدا حافظ، آپ سے مل کر اچھا لگا، یہ وہ وغیرہ لکھ دینا ہے۔ تو آپ کا جو مکالمہ ہے اس کی اسٹرینتھ بھی کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے۔ ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے۔ 2 ہم جماعتوں یعنی کہ ایک ہی جماعت کے 2 طالب علم کے درمیان مکالمہ ہے۔ گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس کے بعد بات کر لی جائے درخواستوں کی۔
محلے کی صفائی کے متعلق درخواست ہے، حصول سرٹیفکیٹ کے لیے، مضامین کی تبدیلی کے لیے درخواست۔ اس میں بھی آپ کو جو اہم چیزیں وہ یاد کرنی یہ ہے کہ درخواست کا پیٹرن اچھے سے یاد ہو۔ پیٹرن اچھے سے یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو اسکول وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے تو آپ نے ایک پیٹرن جو علیحدہ سے یاد کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے کسی چیئرمین یا کسی صفائی کے متعلق ادارے کو درخواست لکھنی ہے تو اس کا جو ہے وہ پیٹرن مختلف ہوتا ہے، تو آپ نے دوسرے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے درخواست کو لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا بھی اگر پیٹرن اچھے سے یاد کیا تو 5 نمبر آپ کے کلیئرلی پکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی نے درخواستوں کا ابھی تک مطلب کہ پیٹرن کو اچھے سے ریوائز نہیں کیا تو کائنڈلی اچھے سے اسے ریوائز کرے، اور ریوائز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بار کاپی پہ ریٹرن لکھے اور دیکھیں کہ میری غلطیاں کون سی ہو رہی ہیں، انہیں درست کریں۔ اس کے بعد آپ کائنڈلی طور پہ اگلی کسی چیز کی طرف تیاری کریں، کیونکہ یہ نمبر پکے ہوتے ہیں۔ درخواست ہو گیا، لیٹر ہوگی، کہانی ہوگی، یہ نمبر آپ کے کہیں جانے والے نہیں ہیں، تو اسے اچھے سے یاد کریں۔ اس کے بعد بات کری جائے پیراگراف کی تشریح کے متعلق، تو پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ آپ نے کون کون سے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ سبق نمبر آپ نے کون کون سے جو سبق کرنے ہیں جن میں سے آپ کو تشریح آنے کے 100% چانسز ہے، وہ سبق یہ ہے۔ سبق نمبر 1، 3، 5، 7، 9، 10 اور 11، ان سبق میں سے انشاءاللہ آپ کو تشریح کے لیے ایک پیراگراف آ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جو سبق ہے وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی، اگر آپ وہ بھی کرنا چاہیں تو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ بتاتا چلو نظموں کے حوالے سے حمد شعر نمبرز 2، 3، 5 یہ امپورٹنٹ ہے۔ حمد کے جو شعر ہیں وہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ نظموں کی بات کی جا رہی ہے، نظموں میں 2، 3، 5 یہ شعر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد نعت میں بات کر لی جائے تو اس کے بھی 2، 3، 6 یہ شعر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد برسات کی بہاریں، اس کا 3، 4 اور 5 شعر نمبر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال کی نظم، اس کا 2، 4، 5 اور 6 یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد غزلیں، میر تقی میر کی غزل امپورٹنٹ ہے 3، 4 اور 6 یہ اس کے اشعار زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش ہے، اس کا 2، 5، 6 یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد مرزا اسد علی خان غالب، اس کا 4، 5 اور 6 یہ شعرز امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، اس کا 2، 3، 4 اور 6 یہ شعرز امپورٹنٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اردو کے متعلق ہم نے بہت ہی زیادہ اہم نوٹس وہ بھی اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، تو آپ جا کر ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو بھی واچ کر لیں۔ اسی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ اردو کے بعد ہم نے جو پاک اسٹڈی ہے اس کے اہم نوٹس اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے، تو آپ اسے بھی اردو کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر تک اللہ حافظ۔